اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا عنوان افضلیت عید غدیر یا عظمت عید غدیر کہہ لیجئے، جس عنوان سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ آیا عید غدیر کیوں افضل ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عید غدیر کیوں افضل ہے؟ رمضان کے بعد مسلمانوں کی عید الفطر، پیغمبر جناب ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی تو حاجیوں نے عید کے بعد قربانی کی منی میں، تو اسے عید الاضحیٰ کہا جانے لگا۔ اور مسلمانوں کی ایک عید ہے جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بھی بالخصوص شیعوں کی سب سے بڑی عید جسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ عید غدیر عظمت اور اہمیت کی حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے سارے احکامات، پیغمبر کی ساری پریشانیوں اور مشقتوں کا دار و مدار یہ عید غدیر ہی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پیغمبر اسلام نے 18 ذی الحجہ کو حج سے واپسی کے بعد چٹیل میدان میں تپتی ہوئی دھوپ اور تپتے ہوئے صحرا میں آفتاب کی تمازت میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آخری فریضہ تھا جو شریعت پیغمبر یا احکام محمدی میں نازل ہوا، جسے فریضہ عید غدیر کہا جاتا ہے یا فریضہ ولایت کہا جاتا ہے۔ عید غدیر کے بہت سے نام ہیں۔ عید غدیر کو اعظم الاعیاد کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی عید، افضل الاعیاد، اشرفھا کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا نام اس کا عید اللہ الاکبر اسے کہا جاتا ہے، اور عید آل محمد کے نام سے موسوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ عید صرف اور صرف زمین ہی میں معروف و مشہور نہیں بلکہ آسمان میں بھی معروف ہے، اور آسمان میں اس کو یوم العہد الموعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین پہ اس کا نام یوم المیثاق الماخوذ ہے، یا یوم الجمع المشہود کہا جاتا ہے اسے زمین پر۔ اور امام نے اپنے چاہنے والوں سے بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ دیکھ رہے ہو، لعلک تری، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے اس سے بڑھ کے عظمت و شرف اور بزرگی اور حرمت کے لحاظ سے کسی دن کو خلق نہیں کیا ہے؟ تو تمہارا یہ سوچنا صحیح ہے، اس لیے کہ عید غدیر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دن نہیں ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے، حل للمسلمین عید غیر الفطر وغیر الاضحیٰ وغیر الجمعہ، کیا عید فطر، عید اضحیٰ اور عید جمعہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، اعظمھا حرمتاً، ہاں مسلمانوں کی عید ہے، اور حرمت، عظمت، پاس و لحاظ کے اعتبار سے ان تینوں عیدوں سے بہت عظیم اور بہت بلند ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا وہ کون سی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا هو اليوم الذي نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا، وہ دن ہے جس دن مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے غدیر میں مولا بنایا تھا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے یہ عید تمام عیدوں میں، اس لیے کہ اس دن اللہ نے اکمال دین کیا ہے، اتمام نعمت کیا ہے، اور اپنے دین سے راضی ہوا ہے، جیسا کہ آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو کامل کیا ہے، نعمتیں تمام کی ہیں، اور اپنے دین اسلام سے اللہ راضی ہوا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن مولا کائنات کو غدیر میں مولا بنایا گیا تھا۔ اور بہت سی عظمت اور عزت اور شرف اس کی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے جناب آدم کی توبہ قبول کی تھی، جس دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، شرف کے لحاظ سے اور دنوں سے عظمت
رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا معصوم نے یہ وہ دن ہے جس دن جناب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانوں کے بھور سے ہچکولے لیتی ہوئی سکون کے ساحل تک پہنچی تھی اور نجات ملی تھی، وہ عید غدیر کا دن تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اس کی عظمت یہ دوبالا ہو جاتی ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ نے اسی دن جناب ابراہیم 18 ذی الحجہ ہی کو جناب ابراہیم کو نار نمرودی سے ایک کہہ کر نجات دی تھی، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ وہی دن ہے جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنا خلیفہ جناب ہارون کو بنایا تھا۔ یہ وہی دن ہے اور عظمت کا حامل ہے یہ دن جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی جناب شمعون کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اعلان کیا، یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی آج علی کو خلیفہ بنا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور اس دن کی عظمت و اہمیت اس بات سے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو یا وصی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا ہے تبلیغ کے لیے اور نشر علوم اسلامی یا دین و مذہب کی تعلیم کے لیے، مگر یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس نبی یا وصی نبی کو اس دن عید منائے۔ تو یہ ساری فضیلتیں عید غدیر کے حوالے سے ہیں، اسی لیے پیغمبر نے کوئی عام اعلان نہیں تھا۔ اب افضلیت اس اعتبار سے یہ سن لیجئے کہ یہ عید غدیر اکمال دین، اتمام نعمت، رضائے رب قدیر کا دن ہے، اور اسی دن آخری فریضہ امام نے فرمایا جو نازل ہوا تھا وہ یہی فریضہ عید غدیر ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اور ولایت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی طرف مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہو، تو یہ اس لیے یہ دن بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور مولا کائنات نے ایک عظیم چیز، ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر غدیر کے بعد جو پیغمبر اسلام نے کھلم کھلا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر ساری دنیا مولا کائنات کو ولی مان لیتی، مولا مان لیتی تو کیا ہوتا؟ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الامت منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر امت جب سے پیغمبر اسلام کی روح قبض ہوئی ہے یا ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اگر لوگ لتبعونی واطاعونی، اگر میرا اتباع کر لیتے، یعنی غدیر کے بعد مجھے مولا مان لیتے، میری اتباع کرتے، میرا اتباع کرتے، مجھے میری اطاعت کرتے، مجھے مولا مان لیتے، مجھے نبی کا بلا فصل سچا جانشین مان لیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ امام خود فرما رہے ہیں کہ میری ولایت کی عظمت کیا ہے اسے پہچانو، عید غدیر کی افضلیت اور اہمیت و عظمت کیا اسے پہچانو۔ اگر ساری کائنات نبی کے مرنے کے بعد غدیر کے بعد مجھے مولا مان لیتی، لتبعونی واطاعونی، اگر میری اتباع کرتے اور مجھے مولا مان لیتے، میری اطاعت کرتے، لَأَكَلُوا مِن تحت ارجلہم ومن فوقہم، تو اللہ کی نعمتوں کو وہ آسمان سے بھی نازل ہوتے ہوئے دیکھتے اور زمین سے بھی نکلتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے۔ یعنی مولا کائنات کا کہنے کا مطلب یہ، اگر دنیا مجھے مولا مان لیتی، نبی کے بعد بلا فصل خلیفہ مان لیتی، تو دنیا اللہ کی ساری نعمتیں، چاہے وہ آسمانی نعمتیں ہوں یا دنیاوی نعمتوں ہوں، تو ساری نعمتوں سے اس طرح استفادہ کرتی کہ انہیں دنیا میں کوئی رنج نہ ہوتا، کوئی افسوس نہ ہوتا، کوئی فقر اور فاقہ نہ ہوتا قیامت تک۔ یہ ہے غدیر کی عظمت، غدیر کی اہمیت۔ ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں تک غدیر پہنچائیں اور بتائیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔